آج ہم کسی سے پیسے لے لے رہے ہیں، پیسے لے لے رہے ہیں، بھائی ایک 10,000 روپے دو یار، وہ بیوی دواخانے میں ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، 10,000 دے بھائی، دے بھائی، لے لیا۔ انہیں کیا کرا، 2 دن کے بعد مبارکباد دینے آیا، بچہ پیدا ہوا بول کے، اس کو پتا چلا اس کی بیوی پریگننٹ ہی نہیں ہے، لوگ امت۔ یہ ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہمارے اوپر مسلط کرے۔ انہوں بیٹھے سو نہیں ہے، اللہ بٹھایا سو ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا؟ زور سے بولو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا؟ کون بٹھایا؟ پورے 20 کروڑ بول رہے ہیں اب کے تو نہیں آئیں گا، اب کے تو نہیں آئیں گا، اب کے تو نہیں آئیں گا۔ اللہ بولے نہیں آئیں گا، بٹھائے۔ کیوں؟ ہم غلط ہیں، ہمارا کردار غلط ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارے۔ ہم لوگ آسان سیکھ لیے مسلمان، کیا کرنا؟ چبوتروں پہ بیٹھنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بولنا، اس کو غلط بولنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، پھر رات میں جا کے گھر میں خراٹے مار کے سو جانا۔ پھر صبح اٹھنا، چائے پینا، انہیں غلط، انہیں بدماش، انہیں چور، انہیں ڈاکو، پھر جانا سو جانا۔ پھر الحمدللہ 1 سال کے بعد پھر ایک منا گھر میں۔ پہلے عبداللہ آیا تھا، اب عبد الرحمان آ گیا، پھر اس کے بعد عبد البشیر بھی آ گیا، پھر اس کے بعد عبد الجبار بھی آ گیا۔ لوگ امت کیا کچھ نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چبوترے پہ تھا، چبوترے پہ سے 4 آ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ بچے بڑے ہوتے، اس کے اندر ایک بچی بھی آ جاتی، شبنم، شگفتہ، شاہین، سبحان اللہ۔ جوان ہو گئے، شادی کی عمر آ گئی، اب شادی کرنا۔ انہیں تو پورے 22 سال چبوترے پہ گزارا، انہیں کمایا کچھ بھی نہیں، چایا مارا، دودھا مارا، کافی مارا، ڈنکا مارا، چنکا مارا، سو گیا، کمایا کچھ نہیں۔ کریں گا کیا؟ حضرت کے پاس آیا، سرکار بچی کی شادی ہے، ذرا کچھ مدد کرا دو۔ لوگ گجرات میں تو سیٹوں کی کمی ہے ہی نہیں، پوری دنیا کے سیٹاں پورے گجرات میں۔ بولے میاں جبار، جبار کی شادی ہے، عبد الرحمان شگفتہ کی شادی ہے، ڈالو۔ بولے سرکار میری طرف سے بیٹھ، میری طرف سے ہو گئی شادی، جا۔ یہ ہے مسلمان، اس کو بولتے ہیں مسلمان۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی زندگی پر، یہ مسلمان کی زندگی نہیں۔ مسلمان جیتا نہیں، جلانے والا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان واہ۔ تنہا نہیں ہے، مسلمان قوم کا امام ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، بے شک، رہنما ہے، امت کی امیری مسلمان کے پاس ہے۔ ہم قوم کے لیڈر ہیں، لیڈر۔ ہم منگنے والے پیدا نہیں کیے گئے، ہم دینے والے بنا کر پیدا کیے۔ بے شک، زکوٰۃ دینا عبادت ہمارے پاس ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہمارے پاس ہے۔ بے شک، اللہ دینے کو عبادت بنایا، منگنے کو عبادت نہیں بنایا۔ واہ، بہت خوب، بہت مسجد میں پیسے دینا عبادت ہے، خوب، واہ سبحان اللہ۔ غریب کو دینا عبادت ہے، واہ، کسی کی بیماری کا علاج کے لیے پیسے دینا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، اور زکوٰۃ دینا عبادت، بولو عبادت ہے۔ کہیں بھی پوری قرآن میں پوری حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے مانگنا ہو تو مانگ لو کس سے بھی تمہیں عبادت کا ثواب دیا جائے گا، کہیں نہیں ہے۔ بے شک، ہمارے پاس مانگنے کا حکم نہیں ہے، دینے کا حکم ہے۔ اے ہے، واہ، ہم دینے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس پورے بھیک منگے پورے جمع ہو گئے، اور اب تو غوث پاک کی 11ویں کو ہی بدنام کر کے چھوڑ دیا، بٹے بازاں پورے مل کے چورستے بیٹھا رہے، ڈبہ بنا لیا، گاڑیوں کو رکتے آ رہا، ڈالو بھائی 11ویں کا چندہ ڈالو، 11ویں کا چندہ۔ ارے وہ فقیر تھے کو کون بولے رہے 11ویں کرو بول کے؟ چندی چور تو 100 سے منگ رہا، وہ بھی میرے غوث کے نام پہ۔
آئے ہائے میرا غوث وہ ہے جو 1000 سال سے آقا کی امت کو پلوا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ تو بٹے باز چورستے پہ ٹھہر کے اس کے نام پہ چندہ مانگ رہا۔ مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، دینے والوں کو اللہ پسند کرتا۔ دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو۔ ہم تو اتنے خطرناک ہو گئے، جمعے کو گئے تو ہمارے پاس بھیک کی دکان کھلی ہے، امام صاحب الیکٹرک کا بل باقی ہے، مولانا صاحب کی تنخواہ باقی ہے، امام کا چندہ باقی ہے، لاتے جاؤ لاتے جاؤ۔ بھیک منگی قوم، بھکاریاں بن گئے ہم، بھکاریاں بن گئے۔ مسجد میں جاؤ بھیک، درگاہ کو جاؤ درگاہ میں ڈالتے جاؤ، غلہ ہے حضرت کا غلہ ہے ڈالتے جاؤ، مجھے کو ٹھہرائش کر دیا مجاور کو، ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، بھیک منگ رہا۔ آنے والی نسلوں کو تعلیم مل رہی، دیکھو اسلام بھیک منگنے والوں کا مذہب ہے، بھکاریوں کا مذہب، بھکاریوں کا مذہب ہے۔ خالی چندوں کے دکانوں کھول کے، بچی کی شادی ہوئی منگنے پھر جا رہے ہیں، عرساں ہوئے منگ رہے ہیں، منگنا 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 منگنا، بھکاریاں بنے ہوئے پورے۔ اسلام بھیک منگنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قانون بنایا جائے، قانون۔ ہم حضرت قسیم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی کی زیارت کرے سمرقند میں 4 دن پہلے۔ ماشاء اللہ کتنے دن پہلے؟ سبحان اللہ 4 دن پہلے بولو۔ 4 دن پہلے حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بھائی قسیم بن عباس کی زیارت کرے۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پر کاؤنٹر لگا دیا گیا، چندے کا نہیں، فیس کا۔ ٹکٹ لینا، زیارت کرنے جانا، واہ ٹکٹ لینا، ٹکٹ۔ اچھا ٹکٹ کتنی؟ وہاں کے 25,000 روپے، اور یہاں کے ہمارے ہوتے ہیں لگ بھگ 250 روپے۔ 250 روپے یہاں کے، انڈیا کے ہوتے ہیں 250، وہاں کے 25,000۔ 250 روپے ہم پے کر کے جا کے زیارت کرے، ایک آدمی کا 250، 5 آدمی ہم زیارت کرے، 1250 روپے، 1250 روپے دے کے 5 آدمی زیارت کرے۔ دن میں آپ 10 وقت زیارت گئے، 10 وقت ٹکٹ خریدنا۔ کیا سسٹم ہے دیکھو آپ، اب کا نہیں ہے، صدیوں سے چل رہا ہے سسٹم۔ آپ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، بھیک منگو بھیک منگو بھیک منگو۔ ہم جو ہے پھر وہاں سے نکلے، حضرت عبد الرحمن کفل رحمت اللہ علیہ، حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ، نقشبندیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، عبید اللہ احرار، ان کی مزار پہ گئے زیارت کرنے، وہاں ٹکٹ لیے 20,000 روپے وہاں کے، یہاں کے تقریباً 220 روپے 200 روپے ہوتے ہیں یہاں کے، انڈیا کے۔ ہر درگاہ کے اوپر وہاں ٹکٹ لگا ہوا ہے، ٹکٹ لینا، زیارت کو جانا۔ میں بھی سوچا کیا پیارا سسٹم ہے یار، ہمارے پاس سینما کو گئے تو ٹکٹ لیو اللہ نہیں، ویڈیو گیم کھیلنے گئے ٹکٹ لیو، پارلروں میں گئے ٹکٹ لیو، ہمارے پاس جہاں کہیں ویڈیو میٹرو اسٹیشن کو جا رہے ہیں پہلے ٹکٹ لیو بعد میں اندر انٹر ہو، پہلے ٹکٹ لیو بعد میں ایئرپورٹ پہ جاؤ، پہلے ٹکٹ لیو بعد میں ریلوے اسٹیشن کو جاؤ، درگاہ کو جاؤ کوئی ٹکٹ نہیں، مسجد کو جاؤ کوئی ٹکٹ نہیں، منگنا بھیک منگنا۔ ہم ایک قانون بنا دیں کہ ہماری قوم میں سے بھیک منگنے کا مزاج ختم کریں گے، پورے مسلمان طے کر لے بھیک مانگنے والوں کو بھیک نہیں دیں گے۔ حالانکہ دینے کی فضیلت بہت بیان ہوئی، مگر وہ فضیلت ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، نافائدہ اٹھا کر اس میں سے اچھے اچھے لوگ اب بھیک منگنے پہ لگے ہوئے ہیں، خاندانوں میں زکاتیں وصول کر رہے ہیں، جو ایک نئے نئے سسٹم چل رہے ہیں، جبکہ زکات چولہے چلانے کے لیے نہیں، امت کی تعمیر کے لیے ہونی چاہیے، امت کی بھلائی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے، امت کی عروج کے لیے، امت کی ترقی کے لیے زکات کا سسٹم بنایا گیا۔ مگر ہمارے پاس اب ساری زکات خالی چولہے کے لکڑیوں میں، گیس کے تیل میں، مٹھے تیل میں لگ گئی۔ اس کی وجہ سے نہ ہمارے پاس ایجوکیشن رہا، نہ ہمارا کوئی دواخانہ رہا، نہ کوئی ہمارا مشن رہا، نہ کوئی ہمارا نام رہا، نہ کوئی ہمارا مشن مقام رہا۔ اربوں روپے کی زکات تباہ و تاراج، نیست و نابود ہو گئی، تعمیر امت کے بجائے امت کے لیے عذاب کا سبب بن گئی۔ اس لیے مسلمانوں، مانگنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، مانگنے والے مت بنو، دینے والے بنو۔ سسٹم کچھ ایسا بنایا جائے
تاکہ امت دینے والی بن جائے, امت دینے والی بن جائے. میرے پیارے بھائیوں, آج ضرورت ہے, آج اس بات کی ضرورت ہے, اس طرف توجہ کریں. ارے یار دیکھو, تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں. ہمارے گھر پہ کوئی آدمی آ کے فقیر ہم سے مانگنے لگا, ہم اس کو کبھی بازو نہیں بٹھاتے, حقیر نظروں سے دیکھتے, کیونکہ انسانوں سے جو مانگتا ہے وہ انسانوں کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ کی قسم, مانگنے والا اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اپنی اولاد کو قابل بناؤ, بے شک لائق بناؤ, کامل بناؤ, علم والا بناؤ, دیندار بناؤ, ایسی تعلیم دو کہ تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے, بلکہ تمہارے نام کی مسجد بنانے والی بنے. سبحان اللہ سبحان تمہاری اللہ. اولاد تمہیں حج و عمرہ کرانے والی بنے. تمہاری اولاد غریبوں, یتیموں, بے کسوں, بے سہارا کا مانگنے سے پہلے خیال کرنے والی بن جائے. تم اپنی اولاد کو قابل بناؤ, لائق بناؤ. میرے بھائی, آج مسلمان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی. آپ سوچ رہے ہیں یہ گیم کھیل کے آ رہا, کئی لوگ بولے ای وی ایم میں گڑبڑ ہے. نہیں نہیں, ای وی ایم میں گڑبڑ نہیں ہے, اے ٹی ایم میں گڑبڑ ہے. ہمارے اندر گڑبڑ ہے, ہمارے اندر گڑبڑ ہے. ہم اپنا جھانکیں, اپنے آپ کو ٹٹولیں, غور کریں. زنا ہمارے اندر موجود ہے, شراب ہمارے اندر موجود ہے, بیاج کا کاروبار ہمارے اندر موجود ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود لینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے, سود دینے والوں سے اللہ کا خطاب ہے, بیاج کا پیسہ دلانے والے بروکر سے اللہ کا خطاب ہے. تینوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچو, اب اللہ رسول جنگ کرنے والا ہے سود کا کاروبار کرنے والوں, سود کے لین دین کرنے والوں, سود دلانے والوں سے, تو پھر وہ قوم کیسے سرفراز ہوں گی میرے بھائی؟ کیسے کامیاب ہوں گی؟ کیسے سر بلند ہوں گی؟ کیسے عزتوں کا مقام ملیں گا؟ ارے جب ہم صرف 313 تھے اے ہے واہ. مگر ہم ہزاروں پہ غالب تھے, بے شک. بھاری تھے. کیوں بھاری تھے؟ کیونکہ ہمارے اندر مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا, سبحان اللہ. نبی کا لایا ہوا دین زندہ تھا, سبحان اللہ. قرآن کی تعلیمات زندہ تھی, سبحان اللہ. احادیث پہ عمل ہوتا تھا, واہ. اس لیے ہم زندہ تھے. بے شک. ارے سوچو, ہمارے پاس کیسے کیسے فتنے نہیں آئے. ہمارے پاس یزید نام کا فتنہ آیا, ہمیں ہلا نہیں سکا. حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا, ہمیں ہلا نہیں سکا. ہمارے پاس اکبر نام کا فتنہ آیا, ہمیں ہلا نہیں سکا. کیوں نہیں ہلا سکا؟ کیونکہ ہر دور میں جب یزید کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس حسینی کردار زندہ تھا. جب حجاج بن یوسف کا فتنہ آیا تو ہمارے پاس اخلاق مصطفیٰ کا کردار زندہ تھا. ہمارے پاس جب اکبر کا فتنہ آیا تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی ذات زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ زندہ تھے بے شک. جن میں کردار مصطفیٰ تھا. حق ہے. وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں صرف حلال کا نوالا جاتا تھا. واہ. وہ لوگ زندہ تھے جن کی نگاہیں کبھی کسی غیر عورت پہ نہیں اٹھتی تھی. واہ. وہ لوگ زندہ تھے جن کے منہوں میں ایک خطرہ حرام کا خط نہیں جاتا تھا. وہ لوگ زندہ تھے جن کے پاس یاد الہی اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی پیشانیاں موجود تھی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم خالی ایک چھوٹا فتنہ اڑا, نہیں لڑ سک رہے, ہم مقابلہ نہیں کر سک رہے, ہم بات نہیں کر سک رہے, ہم بات نہیں منوا سک رہے. ہم وجہ کیا ہے؟ نام کے مسلمان رہ گئے, کردار ختم ہو گیا. نبوی زندگی آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. اللہ. قرآن کا پیغام ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. حدیث کی تشریحات آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی. میرے پیارے دوستو, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ سن لو, اللہ کے فرمان پر, رسول اللہ کے کلام پر عمل کرو, بے شک. احادیث مصطفیٰ پر عمل کرو. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے, یہ کرو گے تو یہ دوں گا, 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 یہ کرو گے تو یہ دوں گا. بے شک.
اور اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. بے شک حق ہے، بے جو شک وعدہ کر دیا اللہ کی قسم وہ کر دیا بس. بے شک اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں، حق ہے. اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، رسول اللہ کہتے ہیں جب دو لوگ آپس میں کوئی کاروبار کرتے ہیں، دونوں پارٹنر بن گئے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. واہ حالانکہ یہاں ایگریمنٹ دونوں کا ہو رہا، سگنیچر دونوں کی ہو رہی، ڈاکومنٹ دونوں کے نام پہ بن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں تیسرا میں ہوں. جب تک وہ دونوں ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، سبحان اللہ سبحان میں ان کے اللہ درمیان میں ہوں، سبحان ان اللہ کے کاروبار کا میں ذمہ دار ہوں، سبحان میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کا سرور ہوں، میں ان کا پروردگار ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کو بچانے والا ہوں، میں ان کو سنبھالنے والا ہوں. جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے، بے شک جب تک وہ ایمانداری پر قائم ہے میں ان کے ساتھ ہوں. جیسے ہی وہ دونوں میں سے کوئی ایک غداری کرتا ہے، اللہ وعدے کے خلاف جاتا ہے، ایگریمنٹ کے خلاف جاتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، دغلاپن کرتا ہے، شیطان کے رستے پہ چلے آتا ہے، اللہ کہتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں، اللہ اللہ ان دونوں کے بیچ میں سے میں ہٹ جاتا ہوں. اور جب اللہ ہٹ گیا اللہ کہتا ہے میری رحمت بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ میری مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا فضل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں اللہ ہم سے دور نہیں، اللہ ہمارے قریب ہے، بے شک قریب ہے، قریب. اللہ کہاں ہے ذرا بولو، قریب زور سے بولو اور زور سے بولو، قریب ہے. کتنا قریب ہے شہرت سے بولو نا. سبحان اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ماشاء میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے قریب شک ہوں نہیں، قریب ہوں نہیں، قریب سے قریب تر ہوں. واہ قریب ہوں میں بھی ایک دوری ہے، وہ قریب سے بھی قریب ہوں. اللہ اکبر. اقرب کہا اللہ نے، اقرب. اعلم مانے حد سے زیادہ جاننے والا، اسجد مانے حد سے زیادہ سجدے کرنے والا، اشرف مانے بہت زیادہ شریف، اقرب مانے حد سے زیادہ قریب، قریب سے بھی قریب تر. اللہ کہہ رہا وہ میں ہوں. واہ اللہ تم کہاں دور سمجھ رہے اللہ کو. اللہ کہہ رہا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو گالی دے رہا ہے، اللہ اکبر، تو جھوٹ بول رہا ہے بندے، جبکہ خدا اللہ تیرے قریب ہے. بندے تو بدنگاہی کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو حرام کاری کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. بندے تو شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے جبکہ خدا تیرے قریب ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر قریب صرف خدا نہیں ہے، صرف خدا قریب نہیں ہے. سنیو بے شک صرف خدا قریب نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یا نبی سلام علیکہ، سبحان اللہ سبحان بول رہے نہیں بول رہے سبحان بول رہے گجرات میں پڑھ رہے، مائک لگا کے پڑھ رہے، آدھے کلومیٹر دور تک آواز جاری. مدینے کو تو جاری چنانا جی، پھر کہیں کو پڑھے. جب مدینے کو جاری چنے آواز تو پھر چیخا مار مار کے پڑے گئے. تو ہم نے جواب دیا بے وقوف، ہمیں آواز مدینہ تھوڑی پہنچانا ہے. ہے واہ واہ مدینے کو وہ آواز پہنچائے جس کا نبی دور رہتا ہو. ہے واہ واہ ہم تو وہ غلام ہیں جن کے نبی کے بارے میں خدا یوں کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی واہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. بے شک حق ہے بے شک بے شک واہ اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. واہ
ایمان والوں کی جان 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 سے زیادہ قریب ہے. سانس دور ہے، جان قریب ہے. بے شک نگاہ دور ہے، جان قریب ہے. جان ہے تو آنکھ چل رہی ہے، بے شک جان ہے دل چل رہا ہے، بے شک جان ہے سانسیں چل رہی ہے، جان ہے کان میں سنائی دے رہا ہے، جان ہے ہاتھ ہل رہے ہیں، جان ہے پیر ہل رہے ہیں. واہ جان پہلے ہے، پورے 360 اعضاء بعد میں ہے. جان پہلے. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نبی وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ مسلمانوں کہاں بھٹک رہے ہو یار؟ تم تنہا نہیں ہو، سبحان اللہ سبحان تم اللہ. تنہا. نہیں ہو زور سے بولو تم تنہا نہیں ہو. نہیں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سیغا سنو سیغا. امام صاحب نماز پڑھا رہے، پیچھے مسلیاں ہیں. السلام علیکم. کم بولے تو جمع کا سیغا ہے، کم سے کم 3 لوگ رہے تو کم بولتے ہیں، جی 2 رہے تو کما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اپن تنہا گھر میں پڑھ رہے ہیں، امام ہے نا مؤذن ہے، گھر میں اکیلے ہے، تو اب کیا بولنا؟ کا واحد. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. اکیلے ہے کا بولنا. لیکن اکیلے میں بھی ہے تو کم. جی بے شک جی دونوں ہے امام صاحب مؤذن صاحب تو بھی کم. کم جی بے جمع شک کا صیغہ. جی بھائی آدمی سنگل ہے، جی قاعدہ پلورل کا استعمال ہو رہا ہے. جی سنگولر کو سنگولر ہونا نا، پلورل کا کو. تو جواب دیے بندے تو سنگل ہے نہیں، واہ واہ بہت عمدہ تو بہت سنگل ہے نہیں. ہے ہی نہیں. بولے وہ کیوں؟ بولے تو جہاں بھی رہتا ہے 2 فرشتے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، واہ واہ اور صرف فرشتے تیرے ساتھ نہیں ہیں، بے شک. ساری کائنات کا آقا محمد عربی تیرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اکیلے ہے ہی نہیں. بے شک خدا کی قسم ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک صحابی حضور کے دربار میں آیا، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، میں جب اپنے گھر میں جاؤں تو حضور سب سے پہلے کیا کروں؟ اے حضور ہے. نے کہا سلام کرو واہ گھر والوں کو. سلام کرو. صحابی کا مقصد یہ پوچھنا نہیں تھا، وہ اے کچھ ہے. اور پوچھنا جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. یا رسول اللہ میں ایسے وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو، اے ہے. تو اب کیا کروں؟ حضور نے کہا سلام کرو. واہ بولے یا رسول اللہ گھر میں کوئی ہے نہیں تو کس کو سلام کروں؟ واہ تو حضور نے کہا اپنے نبی کو سلام کرو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان جب اللہ. تنہا ہو، سبحان گھر اللہ. میں کوئی نہ ہو، دروازہ کھولو واہ. تو اب بیگم تو گھر میں نہیں ہے، امی جان بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بابا بھی نہیں ہے، نوکر بھی نہیں ہے، تو پھر اب سلام کس کو کریں؟ تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں آپ پر سلام کیوں بھیجوں؟ تو نبی نے کہا جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ اس کا رسول اس کے گھر میں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مومنوں تم تنہا ہو ہی نہیں یار، بے شک تم اپنے کو سمجھے ہی نہیں یار، واہ تم اپنے کو سمجھے ہی نہیں. حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سری سختی نے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو ایک ذکر دیا. اے ہے. ذکر دیا. کیا ذکر تھا؟ اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. پھر کہا اللہ شاہدی اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. بے شک پھر اور ذکر اللہ معی اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. جب ان کے مرشد نے یہ ذکر دیا حضرت جنید بغدادی کہنے اللہ معی اللہ معی اللہ معی، ذکر کرنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے.
اللہ ناظری اللہ ناظری اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شاہدی اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ ذکر کرتے کرتے حضرت جنید بغدادی پہ ایسی کیفیات طاری ہوئی، کھانا بھی چھوڑ دیے، اللہ سونا بھی چھوڑ دیے، بازار جانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیت الخلا کو جانا بھی چھوڑ دیا۔ کیفیات ایسی طاری ہوئی ذکر کی، بیت الخلا بھی چھوڑ دیا۔ آپ کی ماں جان پریشان ہو گئی۔ سری سختی کے مرید ہیں جنید بغدادی، سری سختی آپ کے مرشد ہیں اور ماموں بھی ہیں رشتے میں۔ سبحان اللہ تو آپ کی والدہ ان کی بہن، تو آپ کی والدہ اپنے بھائی حضرت سری سختی کے پاس گئی، جا کے کہنے لگے بھائی آپ نے میرے بیٹے کو ایسے کیا ذکر دے دیا؟ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، راتوں میں سونا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ضرورت کو جانا بھی چھوڑ دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کو سری سختی نے بلایا، بلا کے کہا بیٹے جنید کیا بات ہے، آپ نے سارے کام چھوڑ دیے؟ بولے سرکار آپ نے کہا جو ذکر مجھے دیا میں وہ کر رہا ہوں، وہ ذکر کرتے کرتے مجھ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ہر طرف مجھے خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، ہر طرف مجھے خدا کی معیت نصیب ہو رہی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہو تو میں کاروبار کیسے کروں؟ اوہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ضرورت کو کیسے جاؤں؟ اللہ میرے ہر عمل کا گواہ ہے، میں گھر کے باہر نکلوں کیسا؟ کچھ اگر خطا ہو جائے تو کیا جواب دوں اللہ کو؟ اللہ اللہ اکبر۔ بزرگوں کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ مومنوں اللہ تمہارے اتنا قریب ہے، بے شک تمہارے ہر معاملے کا گواہ اللہ ہے، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری شان کیا ہے؟ خلیفت اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو مجبور بنایا، تم کو یہ بنایا، تم کو وہ بنایا، تم کو ناپکار بنایا، نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ کنتم خیر امت، سبحان ہم اللہ نے تم کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بنایا کس لیے بنا؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنایا، سبحان اللہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ لوگوں کے لیے تم کو کیا بنایا؟ سنو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان اللہ ہم سبحان نے اللہ تمہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا بنا کر پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان تم اللہ لیڈر ہو، لیڈر سبحان اللہ رہنما ہو، رہبر ہو، ہادی ہو، فضل والے، کمال والے۔ سبحان اللہ اپنی عظمتوں کو پہچانو مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا، تم کون ہو؟ سنو، اشرف المخلوقات ہو، بے شک تمہارا مقام جنات سے بڑا، بے شک تمہارا مقام جانوروں سے بڑا، تمہارا مقام فرشتوں سے بڑا۔ سبحان اللہ فرشتے بھی تمہارے خادم، جنات تمہارے خادم، سورج تمہارا خادم، چاند تمہارا خادم، آسمان تمہارا خادم، زمین تمہاری خادم، ابر تمہارا خادم، ہوا تمہارا خادم۔ بے شک یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہوائیں آ کے تمہیں راحت پہنچاتی ہے، سورج آ کے تمہارے لیے نیند کی بیداری کا سبب بنتا ہے، چاند تمہارے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اندھیرا تمہارے لیے تھکن کی دوری کا سبب بنتا ہے، اور زمین تمہارے لیے اناج کے اگنے کا سبب بنتی ہے، جھاڑ تمہاری غذاؤں کا سبب بنا ہے، جانور تمہاری خدمت میں لگے ہوئے۔ کسی کو سواری کے لیے پیدا کیا گیا، کسی کو تمہارے لیے مرغ مسلم بنا کے پیدا کیا گیا، سب تمہاری خدمت کے لیے میرے بھائی۔ تمہارا مقام اشرف المخلوقات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذرا زور سے بولو۔ اب یہ اشرف المخلوقات کہاں ہیں؟ شراب خانے میں۔ اللہ یہ اشرف المخلوقات کہاں ہیں؟ زنا کے اڈے پہ۔ اللہ یہ اشرف المخلوقات کے سامنے سے بچی کا چلنا مشکل ہو گیا۔ اللہ یہ اشرف المخلوقات کے سامنے سے کسی کی بہن بیٹی کا گزرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ یہ اشرف المخلوقات کسی کا ذرہ پیسہ امانت میں رکھے تو اس کی خیانت کی خبر خود دے رہا، اس کو تھوڑی اشرف المخلوقات بول۔ ایک مرتبہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے آئے ہے واہ ایک یہودی ان کا پڑوسی تھا، آ کے پوچھا ہے روم، اے بزرگ میں کئی زمانے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں یار،
ہمیشہ اللہ 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 کرتے رہتے ہو. آخر اتنا تم اللہ کو کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا بھائی اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو نہیں چاہوں گا تو اور کیا کروں گا؟ تو بولے تم اشرف المخلوقات؟ بولے جی ہاں. کیا مطلب؟ تو بولے میں تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سب سے بلند و بالا مقام دیا، عزت و عظمت والا مقام دیا، شرف و سعادت والا مقام دیا. پھر فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کبھی یہ مقام چھین بھی لیتا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ہاں، اللہ جب چاہتا ہے تو یہ مقام چھین لیتا ہے. بولے کب؟ بولے جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اس سے یہ شرف و سعادت چھین لیتا ہے. اللہ بلکہ نہ صرف چھین لیتا ہے بلکہ اللہ اس گنہگار کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، کتے سے بدتر بنا دیتا ہے، کتے سے بدتر. عمل کرا، نیکی کرا، بھلائی کرا، تقوی اختیار کرا تو فرشتوں سے اعلیٰ. سبحان اللہ شراب پیا، جوا کھیلا، بیویوں کو مارا، ماں باپ کو ستایا، لوگوں کے پیسے لے کے ڈبایا، حرام کاری کرا، بدکاری کرا، سینما تھیٹروں میں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مرے پڑے رہا، تو فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر بلکہ کتے سے بھی بدتر. اللہ اللہ بولے مولانا یہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ مثال دے سکتے ہو؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہیں. دیکھو ایک آدمی شراب پی کے رات کے اندھیرے میں گھر کو لوٹ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں اوپر سے جا رہی؟ نہیں. ایک صاحب بولے آج وہابیوں کی پٹائی ہوں گی پٹے، نقشبندی صاحب بہت دھوتے. بولے وہابیوں کو دھو دھو کے تھک گیا، ان لوگوں کو دھونے کے چکر میں اپنے پورے میلے ہو گئے. اللہ اللہ ہم اتنے میلے ہو گئے انہیں ورہ نقشبندی صاحب تم اتنا رات میں سنائے، دیکھو صبح میں بوٹل لے کے بیٹھے ہوئے نہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں شراب پی کے آدمی واپس ہو رہا، نشے کے عالم میں گر گیا، دھت ہو کے گر گیا زمین پہ. ادھر بازو کتا بھی سو رہا ہے، ادھر انہیں پڑا ہوا ہے. ایک چھوٹا بنڈا لے کے کتے کو مارو، کتا نیند میں سے اٹھ کے بھاگتا نہیں بھاگتا؟ بھاگتا بولو رات کے 3 بجے بھی مارو اٹھ کے بھاگتا کتا، 4 بجے رات کو مارو کتا اٹھ کے بھاگتا. انہیں شراب پی کے آ کے نشے کی حالت میں گر گیا، اس کو بھی نیند لگ گئی، بنڈا لے کے مارو اٹھتا؟ نہیں تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے جلدی بولے مارتا نہیں. اتنا بنڈا لے کے مارو اٹھتا؟ نہیں اتنا گنیٹ لے کے ڈالو اٹھتا نہیں اٹھتا. تو بولو دونوں میں کتا بہتر ہے نہیں بہتر ہے؟ اللہ کتا بہتر ہے. مولانا روم مثال دے رہے ہیں. اللہ بولے انسان جب تک گناہ نہیں کرتا نیکی پہ رہتا ہے فرشتوں سے افضل ہے، جب گناہ کرتا تو کتوں سے بدتر ہو جاتا. اللہ میرے بھائیوں نیکی کرو یار، نیکی کرو میرے بھائی، اچھے بنو. تم کس کے غلام ہو؟ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ، حیدر شاہ شہید، سبحان جس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، تم ان کے پڑوسی ہو، ولیوں کی بارگاہوں سے نسبتیں رکھنے والے ہو، تو ہم کیسے ہونا غلام؟ آہا سبحان اللہ. نہیں ہم رستے سے چلے تو لوگ دیکھ کے پہچان لینا محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن کردار، کئی مسلمانوں کو بازو بٹھا کے پوچھنا پڑ رہا بیٹے بابو آپ کا نام کیا ہے، کئی کو پوچھنا پڑ رہا کیونکہ ڈاؤٹ ہو رہا مسلمان ہے کہ کافر ہے. اللہ اللہ مسلمان ہے کافر ہے پتہ نہیں چل رہا، حلیے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اخلاق سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کردار سے بھی سمجھ، جاہلانہ روش، ہاتھوں میں چینا، گنڈیاں کھلے، یہ چرپٹے پڑے ہوئے، یہاں پہ لکھینہ مار لیا شبانہ کی چکر میں. ہاں بے روزگار پڑا ہوا ہے، مسجد کو بھی آیا تو سر پہ ٹوپی نہیں، پیچھے جو ہے 007 لکھا ہوا ہے، ڈاکوؤں کا نمبر ہے وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. انہیں خود بولا میں ڈاکو ہوں. نہیں آپ اندازہ کیجئے کیا ہوگا اس امت کا، کیسے پتا چلے گا؟ مگر مجھے امید ہے میرے گجراتی بھائیوں سے،
آپ انشاءاللہ تعالی ان ڈاکوؤں کی صف میں اپنا نام نہیں لکھائیں گے، انشاءاللہ آپ عاشقوں کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، انشاءاللہ عاشقان غوث کی صف میں اپنا نام لکھائیں گے، غریب نواز کے دیوانوں میں اپنا نام لکھائیں گے۔ ارے آپ ایسے بن جائیں گے جب آپ پالی تھانہ کی گلیوں سے گزرو گے، دنیا تمہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست کہے کہ یاد نہیں کرے گی، دنیا کہے گی دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیرت رسول عربی، سیرت رسول عربی، حسینیت، حسینیت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان حیدر شاہ پیر۔ سبحان اللہ اب سبحان ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں، صرف ایک بات۔ عمل کرتے بولے تو بولتا ہوں، پھگٹ کے بات ہم بہت ہے نا، تو عمل کرتے انشاءاللہ زور سے بولو، انشاءاللہ کرتے نہیں۔ انشاءاللہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے؟ جی عورتوں سے پوچھ لیں گے، عورتیں بھی ہے نہیں، آج پہلی مرتبہ اتنی عورتیں مل گئی ایک جگہ، اللہ کا نعمت ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ، اور اتنی عورتیں ایک جگہ بیٹھنا اور خاموش بیٹھنا، یہ تو صرف میری کرامت ہے۔ پھر وہ بھی رات کے 1:30 بجے۔ اماں، عورت کو خاموش اچھے سے اچھا سسرا نہیں بٹھا سکا، پورے شوہراں فیل ہو گئے، عورت کو خاموش نہیں بٹھا سکے، الحمدللہ میں بٹھا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا خاموش بیٹھے میرے بہنا، وہ بھی گجرات کی بہن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اماں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ روزانہ کے کیسے کیسی آوازیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیسے کیسے بگونے پٹکے جاتے ہیں۔ ارے باپ رے باپ، ساس بہو کی تو جو چلتی ہے گجرات میں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ ہی رحم کرے یہ لڑائی پہ، اور یہ قیامت تک چلنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک صاحب بولے مولانا ذرا بیان میں بولو، بہوؤں کو بیٹی بنو، بولے ارے مولا بھوج بن گئی تو بس، ارے بیٹی کہاں سے بنتی ہے؟ اولے ساس اماں نہیں بن سکتی، بہو بیٹی نہیں بن سکتی، انہیں ساس بن کے رہی تو بس ہے، انہیں بہو بن کے رہی تو بس ہے، گھر میں سکون سے رہے تو بس ہے۔ سبحان اللہ۔ سر بعض لوگوں کے دل کی صدا ایسا ایسا جنم لے لیا تھا اندر سے، ہمارے اوپر آ گئے اب حضرت۔ حضور فرمائے، حضور میرے آقا کی بات سن لو، اللہ کی قسم پتھر کی لکیر ہے، میرا نبی جو کہہ دیا خدا کی قسم وہ پتھر کی لکیر ہے، پوری کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی۔ حضور خود فرمائے، لوگوں کوئی تمہیں کہے مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا، مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا، کوئی یہ کہے تو یقین کر لو، مگر کوئی تمہیں یہ کہے محمد عربی نے جو کہا وہ بات غلط ہوئی، یہ یقین مت کرو، اللہ، کیونکہ میری کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بے شک حق ہے۔ حضور کرے من لا یرحم لا یرحم، جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ اللہ سمجھے نہیں تم لوگ؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ ایک مرتبہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان جو اپنوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، بولو نا۔ نہیں کرتا۔ بعض گھروں کا قصہ کیا ہے، شوہر ظالم ہے، بعض گھروں کا قصہ کیا ہے، شوہر ظالم، زور سے بولو، نہیں درست، اچھا اپنی باری آئی تو لائٹ لے لے رہے تم لوگ، زور سے بولو، شوہر ظالم، نہیں بول رہے، دیکھو جی اماں بہت خطرناک ہے لگا، شوہر، اور بعض گھروں میں بیوی ظالم ہے۔ بولو کون ہے ظالم؟ اچھا یہ بھی نہیں بول رہے، ڈر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حیدر شاہ پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بعض گھروں
में मर्द जालिम है, बीवी पे रहम ही नहीं करते। बिल्कुल इंडिया चाइना का सिस्टम बना हुआ है घर में, एक दूसरे के ऊपर टकाफार, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, तू तू मैं। इन्हें अलिफ बोले तो नो बे की तलवार तैयार है, इन्हों लट बोलते कि इन्हों बट बोल के तैयार है। रहम नहीं है, इंसानियत नहीं है, अखलाक नहीं है। बाद मर्तबा बीवियां शहर के ऊपर बरस रही हैं, गरज रही हैं, खतरनाक भगोने पटक रही हैं, प्यालियां फोड़ दे रहे हैं घरों में, बच्चों को मार रही, शौहर का गुस्सा बच्चे पे। और बास तो इतने खतरनाक है, बोया बिस्तरा बन के लपट के अम्मा के घर में 15 दिन के वास्ते शिफ्ट। लोग अम्मत मारे तो मारो, मैं को होना ही नहीं रे तू, मैं रहती नहीं रे तेरे साथ, तू गलीज है रे। हाँ। ये हमारी बहनें। अच्छा, इनको ये ट्रेनिंग कहां मिली? मैं बोलता हूं, मैं ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, इनको ये ट्रेनिंग कहां मिली मालूम? सास भी कभी बहू थी, वहां मिली। सो है कहानी घर घर की। पैदा हुए जब से 8 साल की उम्र से ड्रामे देख रही। 8 साल की उम्र में ड्रामा, 9 साल में ड्रामा, 13 साल में ड्रामा, 18 साल में ड्रामा, 19 साल में ड्रामा, 20 साल में ड्रामा। 8 साल से ट्रेनिंग रोजाना शाम में 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अब तो उसमें भवों को, सांसों को नागिन भी बना दे रहे कहते, असली रूप में ला लिए पट्टे। हाँ, पैसा भी हो रहा कहते, सुना मैं, ऐसा भी कर रहे हैं। जब औरत को सांप बना देना कहते ड्रामों में, लो गम्मत। उन्हें वहां इसमें बना दे रहा, यहाँ अपनी औरत रियल में बन जा रही, रात में लेटते कि ठस बोल के मार रही, सुबह तक इन्हें उठ रही नहीं। हमारे मोहल्ले में क्या हुआ, एक अच्छा स्टोरी सुना था, हमारे मोहल्ले की बात सुना रहा हूं आपको। हैदराबाद में एक मोहतरमा क्या करे, सुनो जी आंटी, अच्छी बात है सुनो, ड्रामे देखने से कितना तैयार होते वो बता रहा हूं। एक मोहतरमा क्या करे, पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट लिखाए, मेरा शौहर गायब होगा, गुम गया, कहां है कि मिल रही नहीं बोल गया। तो पुलिस वाले, अच्छी बात है बल्कि, अब उन लोग ढूंढ रहे हैं, आजू बाजू पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, नो मैडम घर को लॉक डाल नहीं, जाके अपनी अम्मा घर में बैठ गए, कंप्लेंट करके अम्मा घर को चले गए। घर को लॉक है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, मिल रही थी नहीं शौहर। पूरा खानदान छल्ली कर लिए, दोस्तां, रिश्तेदार, काम की जगह, मिलने की जगह, उठने बैठने की जगह सब देख लिया, है चली। कहानी घर घर की। सास भी कभी बहू थी नागिन। अब 3 दिन की हो गए, पड़ोसी महसूस कर रहा घर में से सड़ी बदबू आ रही, सड़ी बदबू आ रही, गलीज बदबू आ रही घर में से। उन्हें जाके क्या करा, महल्ले वालों को बुला, अरे भाई बदबू आ रही घर में, बुला नीचे वालों को बुला, ऊपर वालों घर में से, फ्लैट में से बो आ रही, बो आ रही, बो आ रही। उसके बाद उन्होंने वाले, रे कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है, यहाँ इसका 3 दिन से नहीं है, घर में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बोल के पुलिस को फोन करके बुलाए। पुलिस क्या करी, वो बीवी को बुलाई। वो बीवी को बुलाई तो क्या करी, उन्हें अपने एक आशिक को ले लेके आई, खुफल खोलने लगा है। खुफल खोले तो अंदर से पूरी खड़ी बदबू रूम में से, कहां से आ रही बोल के यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। फ्रिज खोले तो अंदर से शौहर के जिस्म के पार्ट्स मिल रहे हैं, पार्ट्स, हाथों के टुकड़े, पैरों के टुकड़े। कौन करे, बीवी। बीवी पार्ट्स के टुकड़े करके अंदर डाल के रख दी, फ्रिज के अंदर रख के कंप्लेंट करने गई, नहीं मिल रहा बल्कि। जब तुम अपनी नस्लों को गैरों की तालीमात सिखाओगे ना, ये बेहुदे ड्रामे दिखाओगे, अपने घरों में ये गंदी चीजें चलाओगे, जैसा तुम जहन तैयार करोगे, और कितने दिन, 8 दिन 10 दिन का ड्रामा हो, 500-500 एपिसोड, 400-400 एपिसोड, 300-300 एपिसोड, 200-200 एपिसोड, रोजाना चल रहा, रोजाना चल रहा। ये ड्रामा खत्म, वो शुरू, वो खत्म, ये शुरू, ये खत्म, वो शुरू। 8 साल 7 साल की उम्र से बच्चे ड्रामा देख रहे हैं, 22 साल की उम्र में शादी हो रही, 15 साल ड्रामे देखते 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 उसको पूरी ट्रेनिंग हो गई।
सास को कैसा हाथ पे लेना, ससुरे की टांग कैसा खींचना, शौहर का मुर्दा कैसा निकालना, देवर को घर से कैसा हकालना, जेठ का कारोबार कैसा पैक करना, जेठानी का मुर्दा कैसा निकालना, देवरानी की गर्दन कैसा काटना, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरी ट्रेनिंग। इसीलिए रसूल अल्लाह फरमाए मल्ला यरहमु ला युरहम। तुम अपनों पे रहम नहीं करोगे, शौहर बीवी पे रहम नहीं करेगा, बीवी शौहर पे रहम नहीं करेगी, भाई भाई पे रहम नहीं करेगा, पड़ोसी पड़ोसी पे रहम नहीं करेगा, अमीर गरीब पे रहम नहीं करेगा, बड़ा छोटे पे रहम, छोटा बड़े पे रहम नहीं करेगा। सुन लो, जब तुम अपनों पे रहम नहीं करते, अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करता। रो रो के दुआएं कर रहे मुसलमान है, अल्लाह ए अल्लाह ठीक कर दे, ठीक कर दे, दुआ कबूली नहीं हो रही। पूरा फलस्तीन तबाह हो गया, दुआ कबूल नहीं हो रही। बीमार पड़े, बीमारी मौत तक लेके चले गई, दुआ कबूल नहीं हो रही। वजह क्या है? हमने अपनों पे रहम नहीं किया, अल्लाह हम पे रहम नहीं कर रहा है। अल्लाह। हमने हुकूक मार दिए, हमने सिर्फ दगाबाजियां करना सीख लिया, हमने रिश्ते तोड़ना सीख लिया। देवरानी जेठानी का झगड़ा, बीवी शौहर का झगड़ा, खाली झगड़ालू कौम बन गए। बाप बेटे का झगड़ा, माँ औलाद का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, देवर जेठानी के साथ झगड़ा, भाई भावत के साथ झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, साले बहनोई का कत्ल कर रहे हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का कत्ल कर रहा है, बेटे मिलके अपने बाप का कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह। इतना बदतरीन दौर आ गया, गलीज ड्रामे, मनहूस चीजें देख देख कर। जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आज हम में से 40 साल 50 साल के हो गए, मगर बास नालायकों को ये मेरे नबी का कौल नहीं मालूम है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जिस बेटे से उसका बाप राजी है, उस बंदे से उसका रब राजी है, और जिस बेटे से उसका बाप नाराज है, उस बंदे से उसका रब नाराज। अल्लाह। चाहे वो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, लाख रोजे रखता फिरे, लाख ज़कात दे, लाख हज करे, जिस बेटे से जिसकी मां राजी नहीं, जिस बेटे से उसका बाप राजी नहीं, वो करोड़ों गरीब बच्चियों की शादी करता फिरे, उसका रब उससे राजी नहीं है। अल्लाह। हमने रहम की तालीम खत्म कर दी, फितनों की तालीम आम हो गई, झगड़ों की तालीम आम हो गई, लड़ने झगड़ने की बातें, फितनों की बात, इंतशार की बात, जलालत की बात, शरारत की बात। और आज फखर करने लगे, अरे उन्हें मेरा गल्ला पकड़ा तो मार के उसका मुंह फोड़ जाओ, ऐसा क्या काम करा पट्टे तू। जालिम की पीठ थपकी जा रही है। पहले जालिम को जलील की नजर से देखा जाता था, जिल्लत की जाती थी उसकी। आज जालिमों को गले लगाया जा रहा है, जालिमों को मस्जिद का सदर बनाया जा रहा है, जालिमों को मोहल्लों का लीडर बनाया जा रहा है, जालिमों को तस्फिये करने में बीच में बिठाया जा रहा है। जब ऐसे लोग कौम के रहबर बन जाएंगे, अल्लाह की कसम, वो कौम कुत्तों से बदतर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो कौम दोज़ख के कुत्ते बन जाएगी, जिस कौम में जालिमों को लोगों का रहबर और रहनुमा बना दिया जाएगा, अल्लाह। जालिमों को लीडर बना दिया जाएगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, जालिम मत बनो, रहम करने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, दरगुजर करने वालों। बीवी है, औरत है, नाकिसुल अकल है, इन लोगों का अकल नहीं है। इन लोगों की दो की गवाही अपनी एक के बराबर है। बेशक हक इन है, लोगों की बेशक। अकल इतनी है, इतनी अपनी तो भी घुटने में रहती, इनकी घुटने में भी नहीं है। माफ कर देना औरतों को, लाइट ले लेना। तू चुप बैठ के दीवानी है, तू खामोश बैठ बोलना। इसीलिए इस्लाम क्या करा, औरत को हाकिम मत बनाओ बोला, क्योंकि औरत का अकल छोटी रहती। औरत को हाकिम बनाए तो फिर मोदी साहब प्लेन भेज के बुला लेना पड़ता। नहीं समझे इन लोग, ये दीवानों को मालूम ही नहीं है कुछ भी। इन लोग खाली फेसबुक में है हसीना बाजी, जिनको मालूम ही नहीं है। मालूम बोलो जी, कौन है शेख हसीना, कौन है? बांग्लादेश की थी। 6 लोग बोले, हाँ प्लेन भेज के बुलाना पड़ा, क्योंकि रसूल अल्लाह फरमाए औरत को हाकिम मत बनाओ। वाह वाह वाह। नहीं बनाना,
حضور بول دیے پتھر کی لکیر ہے وہ، پوری اب کائنات ہے۔ ادھر کی ادھر ہو سکتی، واہ۔ میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان سبحان اللہ۔ نہیں بنانا عورت کو عورت کی جگہ، اماں تم گھر میں پیرا پڑنا چپ جانا، گھر میں بٹھا جانا، پیرا پڑنا چپ جانا، گھر میں بٹھا جانا، لیڈر نہیں بنانا۔ چاہے مرد آدمی کتنا بھی بڑا بدماش رہندو، گنہگار رہندو، کچھ بھی رہندو، اس کی چلنا گھر میں۔ جس گھر میں عورت کی چلی وہ گھر قبرستان بن جاتا۔ اللہ ان لوگ تائید ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں بولے حضرت میں بیگم کی اجازت لیا ہوا ہے، گھر کے باہر نہیں جاتا، اب دیوانے باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ راج میاں بھائی کا رہنا، میاں بھائی بنو، میاں بھائی، سبحان اللہ۔ عورتوں کو عزت دو، احترام دو، سونا پیناؤ، سونا 20 تولے سونا پیناؤ ان کو، چاندی کے چینا پیناتے جاؤ، کتان کے ساڑیاں پیناؤ، مست گھر میں بٹھاؤ مہارانی بنا کے۔ آرڈر میاں بھائی کا، آرڈر اپنا، سبحان اللہ۔ عورتیں بول رہے ہیں حضرت ہماری حکومت چھین لے رہا ہے، نہیں آپ کی حکومت نہیں چھین رہے، آپ کے گھر میں شانتی کو داخل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ جس سبحان گھر اللہ۔ میں مرد آدمی کی چلتی وہ گھر میں شانتی رہتی، بے شک جس گھر میں عورت کی چلتی گھر میں سے شانتی بند ہو جاتی۔ بنگلہ دیش کی ایسی حالت ہو جاتی اس کی۔ مسئلے کو سمجھو، میرے آقا فرما دیے بس، سبحان اللہ۔ عورت کو حاکم مت بناؤ، عورت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر کتنا رحم کرا، دیکھو ہمارے کو بولا دن میں 5 مرتبہ مسجد کو جاؤ، بولا ان کو بولا نہیں، تم گھر میں نماز پڑھو، تم کو مسجد سے جانے سے بڑھ کے ثواب دے دیں گے، گھر میں پڑھو۔ تم مسجد کو جائیں گے سب کا مردہ نکل جائے گا، تم گھر میں رہو۔ گھر کی زینت عورت ہے، عورت کیا ہے؟ گھر کی زینت ہے۔ زینت ہے۔ میت ہو گئی شوہر کی، زندگی پر چاہو، مر گیا رو، مگر گھر کے باہر نہیں نکلنا، دروازے میں ٹھہر کے ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ بول کے بھیج دو، تم گھر میں رہنا۔ عیدگاہ کو بھی نہیں آنا، نہیں پڑھنا ہے نماز، نو پرابلم، جاؤ تمہارے کو نماز معاف، عید کی، جمعہ کی نماز معاف، جنازے کی نماز معاف، نماز کسوف، نماز خسوف، سورج گہن چاند گہن کی نماز معاف۔ بے شک بے شک گھر میں رہو، بے شک۔ شانتی سے رہو، عزت سے رہو، ماں بن کے رہو۔ واہ سبحان ہم تمہارے قدموں کے نیچے جنت دیے، اے ہے، واہ 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 سبحان تم اللہ۔ گھر میں رہو، جو سبحان تمہاری عزت کریں گا انہیں جنت میں دیں گا، واہ 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 جو تمہارا احترام کریں گا انہیں سرفراز ہو جائیں گا، جو تم کو خوش رکھیں گا ہم اس کو حج کا ثواب دیتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر تم باہر مت نکلو، واہ ضرورت کے تحت نکلو، کام کرو، گھر کو آ جاؤ، تمہاری عزت ہے۔ سبحان اللہ سے۔ مرد آدمی کو 30 دن میں 1 دن کی نماز بھی معاف نہیں ہے، بے شک ہے کیا؟ نہیں۔ مگر پٹھے پڑھ رہے تو نہیں یہ الگ بات ہے، پٹھے معاف کرا لے کے آئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے نہیں کس کے باپ کو بھی، مصیبت آ رہی نماز نہیں پڑھ رہا، جیلوں کو جا رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بی پی 200/120 کس کے باپ کو نماز نہیں پڑھیں گا، لگا پھٹتے پھٹ جان دو، شوگر ہو گئی 540 مر جا تو نماز نہیں پڑھتے، ہارٹ اٹیک ہو جان دو، کولیسٹرول بڑھ جان دو، نماز نہیں پڑھتے۔ موت کا فرشتہ دکھ رہا آنکھوں کے سامنے، آتا تو آ جا، میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ اتنے خطرناک ہو گئے بیٹے۔ اللہ اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت کہیں کو دیتا، سدھرنا بلکہ مصیبت دیتا، مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، قرضوں کی مصیبت، بیماری کی مصیبت، بچوں کی مصیبت، بیوی کی مصیبت، کیسوں کی مصیبت، نئے نئے ٹینشن، نئے نئے مسئلے، انہوں بلڈوزر لا کے گھراں توڑ دیا بھی تو نماز نہیں پڑھ رہا بھائی۔ اللہ اللہ رحم کرے یہ نالائق قوم کے اوپر، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے پھر بھی نماز ہی نہیں بن رہا تھا۔ اسلاف کا یہ طریقہ تھا، ذری مصیبت آتی تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے کیا غلطی کر دیا میں، جو اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ غلطی کرے تو مصیبت آتی، مصیبت توبہ سے دور ہو جاتی۔
नमाज पढ़ने से दूर हो, नमाज ही हमां को एक नमाज पे माफ। नहीं अल्लाह औरतों पे कितना रहम करा, देखो महीने में उनको कई दिन अल्लाह नमाज माफ कर दिया। बेशक बोले मेरे बंदियों, मैं अपनी इबादत में तुमको माफी दूंगा, मगर बाहर निकल के तुमको जलील होने नहीं दूंगा। वाह सुभान अल्लाह माफी दी अल्लाह ताला, इजाजत दी है, बहुत खूब। रहम करे औरतों पे अल्लाह ताला। हमारे को अकेले भी है तो हज को जाओ, नाना बन गए तो हम हज को जाओ, दादा बन गए तो भी हज को जाओ, बाबा बने भी तो हज को जाओ, भाई है तो भी हज को जाओ, बेटा है भी तो, हर हाल में हज हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन औरतों को महरम है तो हज फर्ज है, नहीं है, उन्हें करोड़पति है तो भी हज फर्ज नहीं है उसके ऊपर। महरम नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, घर में बैठो, बोले अल्लाह मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे बाप का दिया हुआ पैसा 5 करोड़ है, अल्लाह मैं हज को जाना चाहती हूँ, महरम नहीं है, नहीं है, घर में बैठो, हज का सवाब दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह रहम करा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रहम करा औरतों पे, नहीं क्या रहम करा औरतों पे अल्लाह ताला। बगैर बाप के अल्लाह ईसा अलैहि सलाम को पैदा करा, मगर बगैर माँ के पैदा नहीं करा। आए है वाह माँ को रखा, माँ को चाहता तो हजरत आदम की तरह बगैर बाप के भी पैदा कर सकता था, बेशक बगैर माँ के भी पैदा कर सकता था, मगर नहीं, अल्लाह ने कहा माँ को जुदा नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह माँ के जरिए पैदा करके माँ के मुकाम को बताएंगे। सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह पर वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर पे वही उतरी, सीने अक़दस पे आमिना का लाल। वो कुरान की आयत हुजूर किसी मक्के के फर्द को नहीं सुना रहे, बेशक किसी दानिश्वर को नहीं सुना रहे, किसी अक्लमंद को नहीं सुना रहे, हुजूर किसी जो है बादशाह को नहीं सुना रहे, किसी हाकिम को नहीं सुना रहे, किसी को नहीं। आमिना का लाल सबसे पहले अपने घर को तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा को कुरान की आयत सुना। सुभान अल्लाह बेशक हुजूर बहुत ने खूब। कहा ये औरत है, सबसे पहले इल्म से इसको जोड़ा जाए, वाह क्योंकि जब माँ इल्म वाली होती है तो उसकी नस्लों में अल्लामा, मुफ्ती, पीर, शरीफ, अशरफ लोग पैदा होते हैं। बेशक बेशक मेरे भाइयों, औरतों को माफ कर दो, दरगुजर दो, रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, बेशक अल्लाह रहम करेगा, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आज के बाद कौन कौन गालियां देंगे, जल्दी हाथ उठाओ, जरा पानी दे दिए, सुभान अल्लाह, कोई गाली नहीं। ओह, पूरे शरीफ लोग आज ये एक जगह जमा हो गया। हुजूर फरमाए जो अपनों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम। नहीं करता। अगर तुम्हारी जुबान और मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, वाह अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जुबान से सलामत नहीं है तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं है। अल्लाह गाली मत दो, किसी पे हाथ मत उठाओ, मारो मत औरतों को, मारो मत। औरतों से मेरी ख्वाहिश है अपने शौहरों को जवाब मत दो, अपने भाइयों को बदकलामी मत करो, अपने बेटों को गाली गलौज मत करो, अच्छी जुबान रखो, दुआएं देने वाली जुबान, सुभान अल्लाह, वाह अपनी औलाद के लिए अल्लाह से मांगने वाली जुबान, सुभान अल्लाह, अपने शौहर की प्यार भरी तारीफें करने वाली जुबान। अल्लाह कहता है अपनी जुबान को, रसूलुल्लाह कहते हैं अपनी जुबान को संभालो, अपने हाथों को संभालो। वो मुसलमान है जिससे दूसरा मुसलमान जुबान और हाथ से महफूज है। हमारी हाथ जुबान खराब, हमारे हाथ खराब, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं मैं मुसलमान। बेकार है, आप कहीं के भी मुसलमान, मट्ठी बात, बेकार बात है, थर्ड क्लास बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, घरों को अच्छा बनाओ, नेक बनाओ, अल्लाह के घर से अपने घरों का माहौल अच्छा करो, इज्जत दो, रिश्ता मत तोड़ो। रसूल अल्लाह फरमाए दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाला, मामू से भांजा रिश्ता तोड़ लिया, फुप्पा से भतीजा रिश्ता तोड़ लिया, चचा से भतीजा रिश्ता तोड़ लिया, खाला से भांजा रिश्ता तोड़ लिया, बाप से बेटा रिश्ता तोड़ लिया, बीवी से शौहर। रसूलुल्लाह फरमाए रिश्ते तोड़ने वालों के लिए जन्नत हराम है, हराम। अल्लाह अल्लाह, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा।
کیا فائدہ ہے؟ 4 دن کی دنیا ہے، مست کھاتے پیتے اللہ 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 اللہ، بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق ادا کر کے مست سکون سے جا کے سو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا جھنجھٹا لگا لے کے بیٹھ گئی، اے تو بدماش، تو خراب. یہ سب فتنے ہیں میرے بھائی، یہ سب شیطان شیطان. اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن. دشمن بے شک. تمہارا دشمن تم کو دوزخی بنانا چاہ رہا، تم دوزخی بنتے جا رہے بنتے جا رہے بنتے جا رہے، تم کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، کہاں تک چلے گئے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، گزارش کرتا ہوں نیک بنو. اپنی زبان سے کسی کو برا مت کہو، گالی مت دو. آج کل مسلمانوں کی حالت کیسی ہوئی، ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. 2 مسلمان بچے راستے سے گزر رہے تھے، یہ پالی تھانہ کے، کون ہے نہ کو پوچھو، وہ پالی تھانہ کے بچے گزر رہے تھے. جاتے جاتے دیکھو ایک بہترین بلڈنگ ہے، زبردست ایلیویشن بنے ہوا ہے، 5 فلور. ایک نوجوان، ارے کیا بہترین بلڈنگ بنا باپ، کیا زبردست بلڈنگ ہے، کیا زبردست گھر بنا. دوسرا بات ہے چپ رہے، سب حرام کی پیسے ہے، سب حرام کی کمائی. ختم. انہیں 60 سال محنت کر کے، کاروبار کر کے، پورے دن رات ایک کر کے ایک بلڈنگ بنایا. انہیں 2 جملوں میں اس کی 60 سال کی محنت کا مردہ ہی نکال دیا پورا. حرام کی کمائی بول دیا. کیوں؟ اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اس کی کار برداشت نہیں ہو رہی، اس کا گھر برداشت نہیں ہو رہا، اس کے بچے برداشت نہیں ہو رہے، اس کے گھر کا کلر چبھ رہا. کئی لوگوں کو میں دیکھا اتنے بدماش، اتنے غلیظ، اتنے تھرڈ کلاس طبیعت کے ہوتے ہیں. گھر برونی کی دعوت ہوتی، تو گھر بنائے بعد ایک دعوت کرتے، فنکشن ہوتا ہے گجرات میں. سبحان اللہ. دعوتاں تو صرف میاں بھائیوں کا نہیں چھوتے، بس ہاں کھا کے میاں بھائی. تو گھر برونی کی دعوت میں آئے، لے کے آئے، دیکھ رہا ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا. پھر کون ہے رشتے میں؟ بہنوئی، بھائی جان. گھر دیکھے، شٹ، یہ کلر کہیں کو کرا میاں، یہ کرنا تھا. انگار لگی، ٹینشن ہوئی. ارے رے رے یہ دروازے لگایا میاں، شٹ، تمہیں کو بولتا تو میں تمہیں دلاتا تو بہت اچھے تھے. ڈارلنگ چبرا برداشت ہی نہیں کر سکتے بھائی. اتنے غلیظ، اتنے تھرڈ کلاس مزاج ہو گئی ہماری. نام کسی کی خوشی برداشت. ارے بھائی انہیں اس کا گھر ہے، انہیں کون سا تو بھی کلر کر لیں دو، کون سا تو بھی دروازہ لگا لیں دو، کون سا تو بھی کھٹکا لگا لیں دو، الٹا لگا لیں دو. اپنے کیا کرنے کا ہے بھائی؟ گیا دیکھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کو اور خوش رکھے. دعائیں دیو. تم دوسروں کا مال دیکھ کے خوش ہوئے تو اللہ تم کو بھی عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ہم لوگوں خالی حسد جلن. ایک جنا بیچارہ بالکل کار لے کے آ، زبردست کار لے کے شو روم سے لے کے آ کے چچا کے گھر کے سامنے رکھا. چچا چچا باہر آؤ باہر آؤ. کیا گیا؟ نئی کار لیا. کون سی؟ انووا کرسٹا. چچا دیکھے، ہو شٹ، یہ کہیں کو لیا میاں؟ کریٹا لینا تھا رے، وہ اچھی تھی. دیکھو کون پوچھ رہے حولے؟ تو کتنا کم ظرف ہے، کتنا غلیظ دل ہے، تو کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا بھائی. چلانے والا انہیں، پے کرنے والا انہیں، لایا انہیں. تیرے کو عزت دے کے چچا ہے بول کے لا کے بتا رہا، تو چچا گیری کا مردہ نکال دیا. حسد جلن بغض مت کرو مسلمانوں. آگے بڑھو، دل بڑا رکھو، خوش ہو، کسی کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، محبت کرو، پیار کرو، چاہو. ان کی خوشیوں میں ایسے شریک ہو جاؤ جیسے وہ تمہاری خوشی ہے. سبحان اللہ. ان کے غموں میں ایسے شریک ہو جاؤ جیسے وہ تمہارا غم ہے. یہ ہے نا مومن کی شان. ایک صحابی کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو حضور اس دن پورا دن اپنے گھر میں کھانا پکانے بھی نہیں دیے، کھانے بھی نہیں دیے، کھائے بھی نہیں. حضور صحابی کو پتا چلا کہ تمہارے غم میں حضور اتنے شریک ہیں کہ ازواج مطہرات نے بھی کھانا نہیں کھایا، حضور نے بھی کھانا نہیں کھایا. وہ صحابی دوڑے گھر کو آئے، بولے یا رسول اللہ، وہ بیٹے کا غم تو میں سنبھال سکتا ہوں، مگر میرے آقا کے بھوکے رہنے کی تکلیف نہیں
سنبھال سکتا. اللہ اللہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان. حضور کھانا کھا لی. سبحان ہاں ہاں ہاں. میرا نبی غموں میں ایسے شریک ہوا, لگنے لگا کہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. ارے یار کیسے نبی کی امت ہے یار, ہم کیسی آقا کی امت ہے یار. کیا کر رہے ہیں یار امت دنیا میں. اچھے کام کرو میرے بھائی, نیک بن جاؤ. 4 دن کا ہے میرے بھائی, کب کس کی چٹھی اٹھتی نہیں معلوم. ایک صاحب ہم کو موریشیس بلائے تھے لاسٹ ایئر محرم میں. اس محرم میں بھی بلائے تو میں بولا بھائی محرم میں نہیں, میں انشاءاللہ محرم میں بیانات کے وعدے کر چکا, سفر کے مہینے میں ایک 4-8 دن فری ہے, میں ضرور آؤں گا. بلکہ ان کو بولا, وعدہ کرا 4-8 دن انشاءاللہ میں موریشیس کے لیے نکالوں گا, آؤں گا. بلکہ وعدہ کرا, اور وہ بیچارے ہر 4 دن کو 2 دن کو فون کر رہے ہیں 1 مہینے سے. کل فون آیا, ان کی بچی روتے ہوئے کال کری, ہم جو ہے انڈیا آنے کی تیاری میں لگے, ان کی بچی فون کر رہی. کیا ہوا؟ میں بولا کیا بیٹے خیریت, ماں اچھی ہے, ایسے جواب میں رونا شروع کر دی. کیا ہوا بیٹے؟ ڈائریکٹ بتا رہی میت. کیا ہوا بیٹے, کیسا ہوا انتقال؟ بولے صبح صبح نیند میں سے اٹھے, زمین پہ گرے, بس انتقال ہوگا. اللہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے. بے شک 4 دن کی زندگی ہے, اچھا گزار لو, اچھے رہو, اچھا کھاؤ, حلال کا کھاؤ, حلال کا کماؤ, بیویوں کے حقوق ادا کرو, شوہروں کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ساس سسر کی خدمت کرو, بھائیوں کے ساتھ اچھا رہو, بہنوں کے ساتھ اچھا رہو, نیکی کا برتاؤ کرو, اچھے بنو. زبان کو سنبھالو, دلوں کو سنبھالو, گندے باتیں, گندی سوچ, گندے خیالات مت رکھو. رسول اللہ کی امتی ہو, ہر پہلو سے سرکار کا جلوہ نظر آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.